الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ نیت کے تعلق سے اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ روایت کہ جس میں وہ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغزو جیش الکعبۃ، کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لشکر کعبہ پر حملہ آور ہونے کے ارادے سے آئے گا۔ فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، ایک چٹیل میدان میں پہنچے گا مکہ پہنچنے سے پہلے ہی، تو اللہ تبارک و تعالی شروع سے لے کر آخر تک سارے لشکر کو ہلاک و برباد کر دے گا۔ یہ بات جب سنی اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم كَيْفَ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَفِيهِمْ أَسْوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ، اللہ تبارک و تعالی سارے لوگوں کو کیسے برباد کر دے گا، ہلاک کر دے گا، جبکہ اس میں عام لوگ ہوں گے، خرید و فروخت کرنے والے لوگ ہوں گے، اسی طرح ایسے لوگ بھی ان کے ساتھ ہوں گے جن کا ارادہ کعبہ پر حملہ کرنا نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کو ہلاک کرے گا، ثم یبعثون علی نیاتہم، لیکن ان کی نیک نیتی کا فائدہ ان کو آخرت میں ملے گا، ان کو اللہ تبارک و تعالی آخرت میں ان کی نیت کے اعتبار سے اٹھائے گا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ کعبہ معظم ہے، حرمت والا ہے، اس کے اوپر حملہ یہ جرم ہے۔ اس سے پہلے ابرہہ نام کے ایک شخص نے کعبہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سارے لشکر کو نیست و نابود کر دیا، اور جس کا قصہ قرآن کریم میں سورۃ الفیل میں موجود ہے۔ اسی طرح اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ظالموں کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، مجرموں کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، یہاں تک کہ شراب خوروں، چوروں، اس طرح کے جو سماج میں، معاشرے میں غلط چیزیں پھیلاتے ہیں ان کا ساتھ بالکل نہیں دینا چاہیے، ورنہ نیت کتنی بھی اچھی ہو دنیا میں حشر وہی ہوگا جو ان مجرموں کا ہوگا۔ اسی طرح اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ نیت کی بہت بڑی اہمیت ہے اور اس کی فضیلت ہے۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی جو معاملہ کرتا ہے یا عام لوگ جو معاملہ کرتے ہیں کسی بندے کے ساتھ، تو ظاہری طور پر جو اعمال ہے اس کے حساب سے اس کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے، لیکن آخرت کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے، انسان کی نیتوں کے اعتبار سے آخرت میں بدلہ ملے گا۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نیت بہت اہم چیز ہے۔ اس سے آگے والی حدیث بھی اما عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے ہے، فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح ولکن جہاد و نیت، کہ فتح مکہ کے بعد کوئی شخص مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ فتح مکہ کے بعد اس کی ضرورت ہی نہیں ہو، لیکن قیامت تک کے لیے جہاد باقی ہے، اسی طرح نیک نیتی باقی ہے، یعنی جہاد میں نیت آپ کی اعلاء کلمت اللہ ہونا چاہیے، یعنی دین کی سربلندی ہونی چاہیے، تو یہ چیز قیامت تک باقی ہے۔ اسی طرح ہجرت یعنی دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف ہجرت کرنا یہ بھی قیامت تک باقی ہے، لیکن مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا یہ فتح مکہ کے وقت ہی ختم ہو چکا تھا۔ اسی طرح اس میں نیت کی بات بھی ہے اس روایت میں کہ ولیکن جہاد و نیت، یعنی نیک نیتی جہاد میں ہو، ہجرت میں ہو، اسی طرح آپ کے سارے اعمال میں ہو، یہ ساری نیک نیتی باقی رہے گی قیامت تک، جس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی آخرت میں دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری نیتوں کی اصلاح کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔